أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. حضرات، دامن وقت محدود ہے، شاید تکرار کی مہلت نہ مل سکے. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رب العزت نے قرآن مجید کو سینہ محمد پر انسانیت کے لیے دستور حیات بنا کر نازل کیا. دستور حیات، کانسٹیٹیوشن منشور. کانسٹیٹیوشن کو کسی شخص سے غرض نہیں ہوتی، وہ نہ کسی کی تعریف کرتا ہے نہ کسی کی مذمت کرتا ہے. قرآن انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کی مدح کرتا ہے، کچھ لوگوں کی مذمت کرتا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے آپ اعمال کر رہے تھے، اور جن حضرات نے توجہ کی ہو اس دعا کے ترجمے کی جانب، پروردگار سوال کر رہا ہوں اس حق سے، ایک مومن کے حق سے جن کی مدح اس قرآن میں ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ ہے دستور ہدایت، ہے ضابطۂ حیات، لیکن یہ کچھ بندوں کی تعریف اور مدح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. قرآن نازل ہوا، اور تیسری گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. قرآن نازل ہوا اور اس کا نزول 4 مرحلوں میں ہوا. آج کی گفتگو میں 3 مرحلے اور چوتھے مرحلے پر کل سے بات کریں گے. پہلا مرحلہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. دیکھو، ایک ایسا انسان بھی ہے جس کی تخلیق سے پہلے ہی اسے علم قرآن دے دیا گیا. نزول کا دوسرا درجہ سورہ شعراء، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اب وجود محمد سے قرآن قلب محمد پر آ گیا. تیسرا وجود. چوتھا وجود بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سورہ بروج ہے، یہ قرآن ہے جس کو ہم نے لوح محفوظ میں رکھا. 3 نزول ہو گئے، ٹھیک ہے، چوتھے نزول کو میں روک رہا ہوں. 3 نزول ہو گئے. اور اب
جو عرض کر رہا ہوں اس کو گفتگو کے آخر تک یاد رکھنا ہے، کیونکہ چاہتا یہ ہوں کہ اس مجلس میں اپنے نوجوان دوستوں کو کچھ ایسے نکات دے کر بھیجوں کہ تم اغیار سے بات کرتے ہوئے ڈیفینسو نہ ہونا۔ آل محمد کی محبت رکھنے والے ڈیفینسو نہیں ہوتے، فخر سے آگے چلتے ہیں۔ بات کروں گا لیکن یہ دو جملے سن لینا۔ نزول کی دو قسمیں ہیں۔ یہ تسبیح ہے، میں ممبر پر ہوں، تھوڑا سا بلندی پر ہوں آپ سے، یہ میں چھوڑ دوں، یہ نازل ہو گئی۔ نازل ہونے کے لیے کوئی منزل ہوتی ہے۔ قرآن نازل ہوا، تلاش کرو وہ منزل کون سی ہے جہاں قرآن نازل ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، نازل ہوا تو وہی تسبیح نازل ہو رہی ہے اور یہ کارپیٹ پہ جا کے گری۔ جب یہ کارپیٹ پہ نازل ہو گئی، ابھی میرے ہاتھ میں ہے نا، جب میں نے چھوڑ دی تو نازل ہو گئی، اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آہا، دیکھیے، ایک چیز ایک جگہ سے نازل ہوئی اور ایک جگہ پر خالی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں نزول تخلی۔ دیوار پر پرندہ بیٹھا ہے، زمین پر دانا آپ نے ڈالا، پرندہ وہاں سے اترا، دانا کھانے آیا، تو پرندہ نازل ہو گیا زمین پر، دیوار خالی ہو گئی۔ ایک نزول سمجھ میں آیا؟ اچھا، دوسرا، آپ نے ایک ایس ایم ایس لکھا، دوست کو بھیجا، دوست کے پاس بھی پہنچا، تمہارے پاس بھی ہے، یہ بھی نزول ہے۔ جو کچھ بیان کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے، جو بیان کروں گا مجھے معلوم ہے، بیان کر دیا، اب آپ کو بھی معلوم ہو گیا، کیا میرے پاس نہیں رہا؟ یہ نزول تجلی ہے، جس میں ایک وجود خالی ہو جائے وہ ہے نزول تخلی، اور جس میں وجود نازل ہو لیکن پہلی جگہ خالی نہ ہو وہ ہے نزول تجلی۔ اب طے کریں گے کہ قرآن کا نزول کیسے ہوا، اور 3 درجے بھی یاد رہیں، یہ 2 جملے بھی آپ کو یاد رہیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھنا۔ ابھی تم پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو، یہ تو تم نے لکھ دیا ترجمے میں قرآن کو، آیت میں ہے قرآن کا لفظ نہیں ہے نا؟ اچھا، انا، مفسرین کہہ رہے تو میں بھی مان رہا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، نہیں جملہ بدل رہا ہوں، ہم نے لیلۃ القدر میں انزال کیا۔ سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار کی تنزیل ہے۔ تنزیل اور انزال میں فرق کیا ہے؟ انزال جو یکا یک نازل ہو جائے، تنزیل جو درجہ بدرجہ نازل ہو۔ اس کا مطلب ہے ایک منزل قرآن کی وہ جہاں پورا قرآن نازل ہو گیا، اور ایک منزل وہ جہاں قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا۔ تو یاد رکھنا، قرآن اور وجود محمد 2 چیزیں نہیں ہیں، جو قرآن ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی قرآن ہے۔ اچھا، جو محمد ہے وہی قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی محمد ہے۔ چلو میرے ساتھ، چھٹا سورہ، سورہ انعام، آیت کا نشان 104، فرمایا قد جاءکم
بصائر من ربکم، اب قرآن نہیں آیا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت آئی، اللہ کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی ہدایت آئی اللہ کی طرف سے۔ پھر سورہ نساء آیت کا نشان 166 فرمایا لیکن اللہ، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تجھ پر نازل کیا وہ علم کے ساتھ نازل کیا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن علم کے ساتھ آیا۔ پہلی بات قرآن بصیرت، قرآن معرفت، دوسری بات قرآن علم۔ میں نے کہا وجود محمد اور قرآن ایک ہی، الگ الگ نہیں ہے، تو اگر قرآن علم ہے تو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ عالم ہے، 40 برس تک جاہل نہیں ہے، کیونکہ قرآن علم ہے۔ آگے چلو، پھر سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، یہ دونوں نام ایک ہی سورہ کے ہیں، 17واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی 82 آیت، ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمومنین، ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے شفا ہے۔ عزیزو، جب قرآن شفا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے بیماری محمد مصطفیٰ کے دماغ پر اثر کر جائے؟ قرآن شفا ہے، محمد مصطفیٰ بھی شفا ہے۔ یہاں تک آگے میرے ساتھ، سورہ نحل 16واں سورہ آیت کا نشان 89 89 فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تجھ پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ ہدان و رحمتان و بشرا للمسلمین، جو ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اگر قرآن بشارت ہے تو محمد مصطفیٰ بشیر ہے، اگر قرآن رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اگر قرآن ہدایت ہے تو محمد مصطفیٰ ہادی ہے۔ یہاں تک آ گئے؟ اب ان 2 آیتوں سے زیادہ رحمت نہیں دوں گا۔ پھر فرمایا یہ ہے سورہ انعام اور اس کی آیت کا نشان ہے 92، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب بھیجیے، یہ مبارک ہے۔ رک جانا، مبارک کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے جو لوگ ایک دوسرے سے بولتے ہیں، کوئی واقعہ ہو جائے، کسی کو کوئی راحت مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، کوئی سعادت مل جائے تو کہتے ہیں مبارک ہو۔ اور بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایام میں لوگ آگے کہتے ہیں بھائی آج میں مبارک نہیں دے سکتا، وہ سمجھتے ہیں مبارک کے معنی ہے خوشی۔ اب یاد رکھنا یہ بات، مبارک بات خوشی کے معنی نہیں ہے، مبارک کا مطلب خوشی نہیں ہے، مبارک کا مطلب ہے برکت، برکت کا مطلب ہے نعمت کا دوام۔ قرآن مبارک ہے، کیا مطلب؟ قیامت تک قرآن کی برکتیں جاری ہیں۔ پھر فرمایا قرآن جس پہ نازل ہوا وہ کون ہے؟ شجرہ مبارکہ۔ جس طرح قرآن قیامت تک برکتیں دے رہا ہے، محمد و آل محمد کا ذکر بھی قیامت تک برکت دے گا۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے۔ اب ایک آیت اور سن لیجیے، اور یہ بھی سورہ انعام کی ہے، اس کا نشان ہے 155، چھٹا سورہ ہے۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ، وہ یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، مبارک کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کا اتباع کرو، پڑھے لکھے احباب ہو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کسی کے قدم پر قدم رکھتے جانا، آگے بڑھتے جانا۔ نماز جماعت پڑھتے ہو نا، تو پیش جماعت کا، پیش نماز کا، امام جماعت کا اتباع کرتے ہو۔
اتباع جیسے میں کروں تم کرتے جاؤ، یہ اتباع۔ اس نے فرمایا قرآن کا اتباع کرو، قرآن چلے تم چلو، قرآن بولے تم بولو، قرآن خاموش ہو جائے تم خاموش ہو جاؤ۔ بھئی کتاب کی اطاعت تو ہو سکتی ہے، کتاب کا اتباع کیسے ہوگا؟ پوچھو علماء سے، کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ نہیں، قیامت تک جاری ہے۔ کیا؟ کتاب کا اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ کتاب کسی ایسے پیکر میں ہو دیکھیے ہمارے ہاں مجالس میں، محافل میں آپ منظوم نذرانہ عقیدت سنتے ہو یا نہیں؟ اچھا، کبھی کبھی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سوچنا کہ ایسا نہیں لگتا کہ قرآن مجید بھی شاعری کے انداز میں بات کر رہا ہے؟ چلو وہ ایک دو سورے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایسا قصیدہ تھا یہ شاعری کا کہ عمر القیس کو بھی کہنا پڑا وما ھذا کلام البشر۔ ٹھیک ہے، اب میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ ہے نا شاعری؟ غلط کہوں تو روک دینا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں بالکل مقفع ہو کے آگے بڑھتی ہیں، مسجع ہو کے آگے بڑھتی ہیں، شاعری کے اوزان میں معلوم ہوتی ہیں آیتیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مجھے جانا نہیں ہے اس طرف اور نہ ہی دامن وقت میں گنجائش ہے، لیکن کبھی سورہ دہر کو اس طرح بھی پڑھنا، سورہ دہر پڑھ چکو تو پھر پڑھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہے نا؟ آ جائیے واپس، کیا کہہ رہا تھا؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کا اتباع کرو۔ یاد رہے گی بات؟ اچھا، پورا قرآن تمہیں شاعری معلوم ہوا، لیکن سورہ یاسین کی آیت کا نشان 69 فرمایا وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی۔ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے رسول کو پوئٹری نہیں سکھائی۔ وما ینبغی لہ، اور اس کے شایان شان بھی نہیں تھی پوئٹری۔ بڑھ جاؤں آگے کہ کچھ سننا چاہتے ہو؟ اچھا بھائی، کیوں نہیں سکھائی شاعری؟ پورا قرآن شاعری؟ مکے کے کافروں کے شعر کا پورا جادو اس قرآن نے توڑ دیا؟ کہنے لگا نہیں بھائی، ہمارا رسول شاعر نہیں ہے۔ کیوں نہیں سکھائی شاعری؟ کیوں نہیں ہے رسول شاعر؟ اس لیے کہ شاعر مبالغہ کرتا ہے۔ شاعر مبالغہ کرتا ہے، شاعر وہ تشبیہیں دیتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ قرآن ہوا میں بات نہیں کرتا، قرآن وہی بات کرتا ہے جس کا وجود ہے۔ پڑھو 26واں سورہ، اب وقت نہیں ہے، میں آیات میں نہیں جاؤں گا، لیکن بس جلدی جلدی۔ سورہ شعراء میں کیا فرمایا؟ یہ شاعر یقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور یہ وادیوں میں کھوئے رہتے ہیں، خیالات میں کھوئے رہتے ہیں۔ پورا سورہ شعراء کی مذمت میں۔ مجھے معلوم نہیں شعراء ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، لیکن قرآن کا پورا سورہ شعراء کو کنڈم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ صرف ایک شعر ہے، ایک آیت ہے آخری جس نے ان شاعروں کو بچا لیا۔ توجہ کرنا،
تمام شعراء بہکے ہوئے، تمام شعراء گمراہ. ہاں، جس شاعر کا قلم کسی مظلوم کی نصرت کے لیے چلے، ہو گئی بات جناب؟ اچھا، آ جائیں، واپس آ جائیں. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی. شاعری اس کے شایان شان بھی نہیں تھی. شاعر تو وہ کہہ دے گا جو محض الفاظ ہوں گے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا. مثلا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یو آر ایپل آف مائی آئیز، لیکن وہ ایپل تو نہیں بن جاتا. تشبیہ ہے نا بھائی. اچھا، آپ نے سنا نہیں، ایسے آئے وہ جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو. ہوا کا گھوڑا ہے تو ہے. گفتگو تو ایسے کر رہے تھے کہ منہ سے شعلے نکل رہے تھے. نکلتے نہیں ہیں شعلے، یہ صرف تشبیہات ہیں. قرآن پہلے یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ تشبیہ نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہے. شاعر کسی کو کہے آنکھوں کی ٹھنڈک، تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اس لیے ہمارا رسول شاعر نہیں ہے. معبود ہے کون تیرا رسول؟ آیت آگے بڑھی، ان هو الا ذکر و قرآن مبین. میرا محمد ذکر ہے اور قرآن ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن حقیقت کو بیان کرتا ہے. اب اگر محمد کسی کو جگر کا ٹکڑا کہے، تشبیہ نہیں ہے، وہ جگر کا ٹکڑا ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین. میرا رسول ذکر ہے. آج سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب بھی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہے کون ذکر؟ یہ میرا رسول ذکر ہے، یہ میرا رسول قرآن ہے. اب سمجھے کیسے اتباع کریں گے کتاب کا؟ اقبال تو پہلے کہہ گئے تھے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا شعر، لیکن آسان کر دیا بات کو. اچھا بھائی، تو رسول قرآن ہے. رسول کی زبان سے جو نکلے وہ قرآن ہے. قرآن کس کا علم ہے؟ پروردگار کا. رسول کی زبان سے تم کیا سن رہے ہو؟ قرآن. رسول کی زبان سے حقیقت. رسول جو کہے وہ قرآن. رسول جو کہے وہ قول الہی. رسول جو چاہے مشیت الہی. رسول عمل کرے تو عمل الہی. حکم دیا جب کوئی بات کہنا، کاش میں پہنچا سکوں، جب کوئی بات کہنا تو انشاءاللہ ضرور کہنا. اور جب بھی آیت آئی، رسول نے پہلے عمل کر کے بتایا نا. بھائی آیت آئی کہ اے حبیب جب کہنا کوئی فعل اگلے دن کرنا ہو تو کہنا انشاءاللہ. میں بڑا حیران ہوا، خیبر کے میدان میں سب کچھ کہا، انشاءاللہ تو نہیں کہا. کیا فرمایا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارًا. کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول اس کے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. بتاؤ اس پورے ارشاد میں کہ انشاءاللہ نظر آیا؟ اب کیسے پہنچاؤں گا میں اور کیسے آپ اس کو برداشت کریں گے؟ لیکن مجھے یقین ہے جس کے دل میں ولائے علی ہوتی ہے، حقیقت کا تحمل وہی اٹھا سکتا ہے. جواب ملا کہ دیکھو یہ حکم بندوں کو ہے. جب پروردگار کلام کرے، زبان محمد سے جو نکلا وہ پروردگار کا قول ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ابھی حدیث کو بھی سمجھ لینا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ پروردگار کی ولایت کا انکار کر رہا ہے.
جناب بات آپ تک پہنچی؟ عجیب بات ہے بھائی، یہ بھی میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا، قرآن میں کچھ لوگوں کی مدح، کچھ لوگوں کی مذمت۔ میں کہوں اس نوجوان کے بارے میں بہت اچھا نوجوان ہے، پابند صوم و صلات ہے، بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اور اس نے کبھی چوری بھی نہیں کی، تو آپ کہیں گے یہ تعریف ہے؟ بیٹا مثال دے رہا ہوں پھر ہے، جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو جملے پازیٹیو ہوتے ہیں، نگیٹو نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی، بھائی دیکھیے آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا۔ یہ کیوں فرمایا وہ فرار نہیں ہوگا؟ جواب ملے گا علی کے لیے نہیں کہا، جب ماحول اتنا منفی ہو جائے، خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، اور در پہ لگی ہے اس لیے تصویر ذوالفقار حامی یزید کے گھر کے سامنے۔ نعرہ حیدری! اچھا تو بھائی ماحول ایسا ہو جائے، چلو ایک جملہ اور آپ کی ضیافت ایمانی کی نظر، آل محمد کب بنے؟ جی فرمائیے، کیا کائنات سے پہلے؟ کائنات نہ تھی، محمد و آل محمد تھے۔ جب محمد و آل محمد خلق کیے گئے، سوائے ذات واجب کے اور کچھ نہ تھا، تو بتاؤ نجاست تھی اس وقت؟ نہیں نا، تو پھر کیوں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ ہمارا ارادہ یہ کہ تم سے رجس کو دور رکھیں۔ پروردگار وہاں گندگی ہے کہاں؟ میں رجس کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، رجس تو ہے ہی نہیں، تو کیوں کہہ رہا ہے رجس سے دور رکھیں؟ کہا نہیں، کہ اس لیے رہیں تاکہ تم پہچان لو طہارت کیا ہے، رجس کیا ہے۔ آل محمد سے رجس کو دور رکھیں، جو آل محمد سے دور رہے۔ عزیزو بس تعارف ہو گیا طہارت کا، تعارف ہو گیا رجس کا۔ جب اتنے تعارف ہو گئے تو پھر پروردگار نے پھر تم کو یاد دلایا۔ کیا یاد دلایا؟ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، جو کچھ ہم نے وحی کی ہے، 39ویں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، ہم نے جو کچھ وحی کی تمہاری طرف، جو بھیجا وہ ہماری حکمت سے آیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن حکمت ہے۔ اگر قرآن حکمت ہے تو محمد حکیم ہے۔ اچھا ایسا قرآن آیا ہے، کیوں بھیجا تھا؟ ایک لمحہ ذرا رکنا، کل کا جملہ، کیوں بھیجا تھا؟ ماشاءاللہ انسانوں کے پاس تو بڑی عقل ہے، عقل مند ہے، یہ تو خلا تک پہنچ گئے ہیں، خلاؤں پہ پہنچ گئے، مریخ پر کمندیں ڈالنے کی بات، چاند کو انہوں نے رون دیا، ان کی ترقی کے لیے زمین ناکافی ہو گئی ہے، ایسی قوتیں، ایسی دریافتیں، ایسی ایجادیں انسان نے بنا لی۔ کیوں بھیجا؟ کہاں؟ اس لیے بھیجا ہم نے کہ یہ انسان بنیادی طور پر اپنی اصل میں جاہل ہے۔ سورہ نحل 78ویں آیت، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تو ہم تم کو اس قابل بنا دیتے ہیں، تم کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ تم ترقی کرتے ہو، لیکن تمہارا آغاز کیا تھا؟ سورہ احزاب 72ویں آیت، انہو کانا ظلوما جہولا، تم ظالم بھی تھے جاہل بھی تھے۔ ظالم و جاہل، ظلمت اور جہل کا سفر تسخیر قمر پہ تمام ہوا۔
جس انسان نے اپنی تعلیم کا آغاز جہالت سے کیا، اس نے اس دنیا کو اپنی ترقی سے جگمگا دیا۔ جس کا آغاز ہی تلاوت قرآن سے ہوا ہو، اچھا پھر آگے چلتے ہیں، لیکن 2 جملے اور سنو بھائی۔ دیکھو، آغاز کس سے ہوا؟ کمزوری سے، جہالت سے، ٹھیک ہے؟ بچہ آیا، کتنا کمزور تھا؟ کتنا کمزور تھا؟ خود اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے قریب رکھ دو اس کے دودھ کی بوتل، خود پکڑ لے گا؟ بولے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ جی کہیں جانا ہے خود جائے گا؟ تم اٹھا کے لے جاؤ گے۔ سر پہ بال ہوتے ہیں، منہ میں دانت ہوتے ہیں، کمر میں طاقت ہوتی ہے، گھٹنوں میں، زبان میں گویائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ آغاز ہے انسان کا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آغاز ہے انسان کا۔ اب بوڑھا ہو گیا، جوانی سے گزرا، بڑھاپے پہ آ گیا۔ جب بوڑھا ہو گیا، سر پہ بال ہیں، دانت رہے، اب خود چل سکتا ہے، چھڑی ہاتھ میں آ گئی، کسی کا محتاج ہے، کوئی پکڑے تو چلائے۔ آج چیز بتاؤ، دوپہر کو یاد نہیں ہوگی، کیونکہ آغاز جہالت سے ہوا تھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جیسا آغاز ہوتا ہے ویسا ہی انجام ہوتا ہے۔ کیونکہ تمہارا آغاز جہالت سے ہوا، اینڈ بھی جہالت کے ساتھ ہوا۔ جس کا آغاز ہی علم القرآن سے ہوا، تو آخر میں اس کے ذہن پہ نزیان طاری نہیں ہوگا۔ جیسا تھا ویسا۔ اچھا بھائی، تو چونکہ تم جاہل تھے، اس لیے ہم نے محمد مصطفیٰ کو معلم کتاب بنا کر، معلم حکمت بنا کر بھیجا۔ اچھا، جب محمد معلم ہے کتاب و حکمت کا، تو محمد جائے کتاب ساتھ لے جائے؟ انسانیت تو بغیر ہدایت کے رہ گئی۔ نہیں، کہا نہیں بھائی، جا تو رہے ہیں، لیکن ہم کسی کو چھوڑ کر جائیں گے۔ کل یہاں تک کہا تھا میں نے، کسی کو چھوڑ کر جائیں گے، کسی کے ذمے فریضہ کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ بس ایک جملہ سنو پھر آگے چلیں گے۔ قرآن معجزہ ہے۔ موسیٰ کا عصا معجزہ ہے؟ نہیں، میرا سوال ابھی نہیں پہنچا آپ تک۔ آپ کی کمی نہیں، یہ میری کوتاہی تھی، میں نہیں پہنچا سکا۔ موسیٰ کا عصا معجزہ تھا یا معجزہ ہے؟ معجزہ تھا۔ آج عصائے موسیٰ آ جائے پھینکو، بنے گا اژدہا؟ اچھا، اس وقت اگر میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی شیخ الحدیث ہوتا، کوئی مجتہد ہوتا، کوئی مفتی ہوتا، وہ موسیٰ کا عصا پکڑے پھینکے، بنے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر معجزہ معجزہ ہے اگر معجز نما ہو۔ اب اتنے سوال کے بعد کہتا ہوں، قرآن معجزہ تھا یا معجزہ ہے؟ اگر ہے تو کسی معجز نما کو ہونا ہے۔ بات پہنچی آپ تک؟ آؤ پھر قرآن کی طرف چلیں، اور بس پھر دعا کروں۔ وَلَوْ أَنَّ قرآن، سورہ رعد، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر پڑھا جائے، پہاڑ چلنے لگے، زمین شق ہو جائے، مردے بولنے لگے۔ بھئی کتنے دنوں سے قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے، پہاڑ تو پہاڑ، اس بلڈنگ میں بھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ سالے صاحب کی مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، کبھی تم نے دیکھا کوئی مردہ زندہ ہوا ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہوتا ہے، اس سے پہاڑ چلتا ہے، اس سے زمین پھٹتی ہے۔ تو پتہ چل گیا یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ قرآن کی شبیہ ہے۔ یہ مسلمان شبیہ کو سر پہ اٹھائے پھرتا ہے اور شبیہ کو بدعت کہتا ہے۔ اب سن لو بھائی،
ولو انا قرآن سیرت بہ الجبال، قرآن وہ جس سے پہاڑ چلنے لگے۔ بس ہم نے تو اس روز دیکھا جب نصارہ کہنے لگے خدا کی قسم ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ چلنے لگے۔ وقت تو ہو گیا تمام، اگر 10 منٹ اور دے دو۔ اچھا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن ہے۔ پھر رسول اللہ نے بتایا جیسے قرآن علم، میں صاحب علم، اسی طرح جب قرآن کو چھوڑ رہا ہوں تو قرآن علم ایک عالم ہوگا، قرآن حکمت ایک حکیم کو چھوڑوں گا، قرآن شفا ایک شفا دینے والے کو چھوڑوں گا، قرآن رحمت ایک رحمت والے کو چھوڑوں گا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ آمادہ ہو گئے؟ میں نے آغاز میں کہا تھا کچھ جملے یاد رکھنے ہیں۔ القرآن و مع العلی والعلی و مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ تو بھائی میں رضوان بھائی سے کہوں مجھے قرآن مجید لا کے دیجئے تو میں کہوں قرآن میرے ساتھ ہے؟ ماں کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ سمجھنا ہے۔ آخری جملہ ہے، یہاں پہ دعا کروں گا، ماں قرآن میرے ساتھ۔ اچھا اب کیا مطلب، کیا سمجھتے ہو اس بات سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا آل محمد آئیں گے قرآن ساتھ لے کر آئیں گے؟ کہا نا اس میں کہ لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ حوض کوثر پر اسی طرح آئیں گے۔ کیسے؟ قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ۔ یہ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا ایک ہے تجلی والا نزول، ایک ہے تخلی والا نزول۔ قرآن پہلے کہاں تھا؟ بھائی حضور کا ارشاد ذہن میں رہے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن سب سے پہلے علم الہی میں، اب علم الہی میں قرآن ہے، علی علم الہی میں۔ قرآن مجید وہاں سے آیا حور العین کی پیشانی میں، اب علی علم الہی میں بھی، حور العین کی پیشانی میں بھی۔ اب جبریل نے وہاں سے آیت اٹھائی، قرآن لے کر آیا، جبریل کے پاس بھی علی، سینہ محمد پہ آیا، سینہ محمد میں قرآن ہے، سینہ محمد میں علی۔ رسول اللہ نے تلاوت کیا، زبان محمد پہ قرآن آیا، زبان محمد پہ علی۔ لوگوں نے سنا، حفظ کیا، حافظان قرآن جہاں جہاں قرآن یاد کر رہے وہاں علی۔ پھر قرآن چھپنا شروع ہوا، پرنٹ ہونا شروع ہوا، چھوٹی سے چھوٹی تعویذ کی طرح کا قرآن اور بڑے سے بڑا حمائل کی طرح کا قرآن۔ جتنے قرآن بنے ہر ہر گھر میں پہنچے، جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی۔ پرسوں میں کہہ رہا تھا لوگ پوچھتے ہیں 40 جگہ علی کیسے، آج بتاتا ہوں 40 بلین جگہ علی کیسے۔ جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی۔ تمہارے گھر میں قرآن، علی تمہارے گھر میں، میرے گھر میں قرآن، علی میرے گھر میں۔ ہماری ہے بات؟ تو اب قرآن اگر رہ گیا یہاں تک، خلق تک، تو ہدایت نہیں ہوگی۔ کل یہاں سے شروع کروں گا، پھر ہدایت نہیں ہوگی۔ قرآن اترے دل میں۔ ابھی بڑی عجیب بات قرآن نے کہی، یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، سورہ محمد، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ میں غور کرنے کا تعلق دماغ سے ہے، یہ دل کی بات کیوں کی؟ تو جب میں نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول کہ مولا نے کیا فرمایا، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کی آیت حلق سے جھانک کر دیکھتی ہے، دل میں حب حیدر ہے تو اترتی ہے۔ یہ ہے مائیت قرآن۔ جس کے گھر کی کنیز گفتگو قرآن کی آیات سے کرے تو مجھے کوئی حیرت نہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کے سر مبارک پر ضربت لگی،
اور خاک مسجد کو اٹھا کے زخموں پہ ڈالا تو یہ آیت پڑھی وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ سورۃ یہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ ہاں عزادارو، آج 21ویں رمضان کی شب ہے نا، عرصے کے لیے آئے ہو نا؟ علی کے سر پہ ضربت لگی، منادی نے ندا دی، اے اہل کوفہ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ جس کو خبر ملی مسجد کی طرف چلا، علی کے بیٹے بھی مسجد کی طرف چلے۔ ہاں دادارو، باپ زخمی ہوا ہے نا، باپ گرا ہے خاک مسجد پہ سجدے سے، بیٹے پریشان ہو گئے، آئے ایک میرا مظلوم حسین جب کربلا میں گھوڑے سے گرا، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے۔ علی کے بیٹے مسجد میں آ گئے، بابا کے سر کو زانو پہ رکھا حسن مجتبیٰ نے۔ کچھ باتیں ہوئیں جن میں سے میں نے صرف ایک عرض کی تھی کل۔ فرمانے لگے حسن کیوں روتے ہو؟ ہر ایک کا باپ ایک دن مر جاتا ہے۔ ہاں بیٹا، کافی دیر ہو گئی ہے، ایسا کرو ہم کو گھر کی طرف لے چلو، زینب ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، ام کلثوم ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ عزادارو، گلیم منگائی گئی، گلیم ایک موٹی چادر، اس پر علی کو لٹایا گیا۔ اب سمجھ سکتے ہو نا، آج فاتح خیبر اس قابل نہ تھا کہ پیروں پہ چل کے گھر جاتا، اور گلیم کو، کونوں کو علی کے بیٹوں نے پکڑا۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے، حسین مضطرب تھے، محمد حنفیہ غمگسار تھے۔ جب گھر کے نزدیک پہنچے، فرمایا بیٹا حسن، یہ جو ہمارے چاہنے والے ساتھ آ گئے ہیں نا، ان کو رخصت کر دو۔ مولا کیوں؟ فرمایا ہماری ضربت کی خبر سن کے تمہاری بہنیں روتی پیٹتی ہوئی دروازے تک آ گئی ہوں گی۔ علی نہیں چاہتا زینب کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ ہاں مولا، یہ کوفہ ہے، آج منظور نہیں، برداشت نہیں زینب کی آواز چاہنے والوں کے کانوں میں جائے۔ مولا ذرا کربلا کے میدان میں تو آ کے دیکھو، انا بناتہا فی الکربلا خرجنا من الخیام فی الکربلا۔ مولا گھر پہ پہنچے، زینب کی نظر پڑی بابا کے زخمی سر پر، ایک مرتبہ کا ہائے بابا۔ روایت نے ایک عجیب جملہ لکھا، مسجد کوفہ میں جب حسن کی آنکھوں سے آنسو بہے تو مولا نے فرمایا ہر ایک کے باپ کو مرنا ہے، حسن کو رونے سے روکا۔ لیکن جب گھر میں پہنچے اور دولت سرا میں زینب کی چیخیں سنی تو علی ابن ابی طالب نے خود بھی گریا شروع کر دیا۔ علی کی بڑی مظلوم بیٹی ہے یہ، اس گھرانے کی بڑی دکھیاری بیوی ہے زینب۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے زخم دیکھا، اپنا امامہ اتار کے پھینکا، قسم بخدا امیر المومنین قتل ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں خبر کوفے میں پھیل گئی، اصحاب دروازے پر جمع ہو گئے۔ مولا نے فرمایا بیٹا حسن، ہمارے چاہنے والوں کو بلا لو۔ اب حجرے میں اصحاب علی ابن ابی طالب آ گئے، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس لیے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ گے۔ ہاں، پوچھتے ہوئے ذرا یہ سوچ لینا، علی اس وقت بہت تکلیف کے عالم میں ہے۔ تاسا ابن سوہان نے سوال کیے، بس ایک سن لو۔ فرمایا نوح نے مصیبتوں سے تنگ آ کر بددعا کر دی تھی، سورہ نوح، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ جانتے ہو علی کے ساتھ کیا ہوا؟ صبرت وفی العین قزن وفی الحلق شجا، میری آنکھ میں تنکا تھا، میرے حلق میں پھندا تھا، لیکن میں نے بددعا نہیں کی۔ ایک ایک نبی سے اپنی افضلیت میرا مولا بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد فرمایا اب ہم چاہتے ہیں باقی وقت زندگی کا اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، تم لوگ چلے جاؤ۔
اصحاب کو جانے کا حکم دے دیا۔ اصحاب گھر سے روانہ ہوئے۔ روایت کے جملے ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اصحاب کو رخصت کر دیا، مگر ایک صحابی، ایک چاہنے والا اسبق، وہ نہ گیا، گھر سے کچھ دور بیٹھا رہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ نے دروازہ کھولا، دولت سرا کا، اور اسبق کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا، اسبق تم نے بابا کا حکم نہیں سنا تھا؟ تم ابھی تک بیٹھے کیوں ہو؟ تو اسبق کہنے لگا، مولا جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پیر میرا وزن اٹھانے سے انکار کر رہے۔ مولا بس ایک مرتبہ بابا سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے کی زیارت کرا دیں۔ حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ بابا آپ کا چاہنے والا چاہتا ہے ایک مرتبہ آپ کو اور دیکھ لے، بلا لو۔ اب اسبق کا بیان ہے کہ مولا کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کا رنگ زرد تھا، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا یا میرے مولا کے چہرے مبارک کے رنگ زیادہ زرد تھا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ پوچھوایا گیا طبیب سے کہ اب امیر المومنین کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے؟ طبیب نے کہا کہ اب جتنے لمحات باقی ہیں امیر المومنین کی خدمت میں دودھ پیش کیا جائے اور دودھ پلایا جائے۔ یہ بات طبیب اور خانوادہ علی ابن ابی طالب میں ہوئی، لیکن یہ عجیب و غریب جملہ ہے روایتوں کا کہ بات کسی طرح کوفے کے شہر تک، کوفے کی آبادی تک پہنچ گئی کہ مولا زخمی ہے اور مولا کے لیے دودھ تجویز کیا گیا ہے۔ کوفے کے تمام بچے اپنے دودھ کے کاسے لے کر مولا کے دروازے پر آ گئے، ہم دودھ لے کر آئے ہیں۔ عزادارو یہ کوفہ تھا، کوفے کے بچے دودھ کے پیالے لے کر آ گئے۔ آئے کربلا، حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اسبق نے زیارت کی، اس کے بعد حکم دیا، اسبق اب ہم چاہتے ہیں وقت شہزادیوں کے ساتھ گزاریں، شہزادوں کے ساتھ گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ اسبق روانہ ہو گئے۔ اب 21ویں رمضان کی شب میرا مولا زینب و ام کلثوم، حسن و حسین، قمر بنو ہاشم، محمد حنفیہ، ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ کبھی فرماتے لاؤ ذرا میرے ننھے پوتے کو تو لے آؤ۔ سید سجاد کو لایا گیا، اپنے سینے پر لٹایا، کبھی کلائیوں کو چوما، کبھی گردن کے بوسے لیے، کبھی زبان چسا کر صبر کی قوت پہنچائی، گویا دیکھ رہے تھے ایک دن سجاد کے گلے میں طوق ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گے، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی۔ ایک لمحہ بھی شہزادی زینب کی نگاہیں بابا کے چہرے سے نہیں ہٹیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ مولا نے وصیتیں کرنا شروع کیں، اسرار امامت حسن مجتبیٰ کے سپرد کیے، ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے کر فرمایا آج کے بعد حسن کی اطاعت کرنا۔ لیکن جب یہ وصیت کر رہے تھے کسی گوشے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کون رو رہا ہے؟ دیکھا ام البنین رو رہی ہیں۔ ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین نے کہا سید و سردار سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ نہیں ام البنین، کہاں ہے عباس؟ عباس ذرا میرے قریب آؤ۔ حسین تم ہمارے نزدیک آؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، پھر فرمایا عباس حسین کو اپنا آقا سمجھنا، حسین عباس کو اپنا غلام سمجھنا۔ میں نے ذاکرین سے سنا ہے کہ ایسے موقع پر ایک مرتبہ شہزادی زینب کو بھی قریب بلایا اور زینب کا ہاتھ بھی حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا زینب حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔
21ویں رمضان کی شب ایک مرتبہ مولا قبلہ رخ ہوئے، کلمات شہادتین زبان پر جاری کیے، شہزادی زینب کو دیکھ رہے تھے، حسن کو دیکھ رہے تھے، حسین کو دیکھ رہے تھے کہ پیشانی پر موت کا پسینہ آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، بابا سے دنیا خالی ہو گئی۔ اہل حرم میں ماتم بپا ہوا، دروازے پر دنیا سمجھ گئی۔ امیر المومنین نے جام شہادت نوش کیا، وصیتوں کے مطابق غسل و کفن دیا گیا، اور سنتے ہو نا فرمایا تھا کہ میرا جنازہ پائنتی سے اٹھانا، جدھر جنازہ جائے لے کر جانا۔ جنازہ اٹھا گھر سے۔ اب کوفے کے جس مقام سے تابوت گزرتا تھا، کوفے کے در و دیوار خم ہو جاتے تھے، دیواریں جھک جاتی تھیں، درخت جھک جاتے تھے، جنوں کے اور ملائکہ کے نوحہ پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس شان سے علی کا جنازہ اٹھا۔ بس آخری جملہ میرے بیان کا اور آپ کی زحمت تمام۔ علی کا جنازہ اٹھا، بیٹے ساتھ ہیں، مشایت ہے، اس وقت جنازے کے ساتھ ہجوم ہے، اور ایک وہ جنازہ جو کس طرح اٹھا؟ میرا امام فرماتا ہے گھوڑے سے گرا اور تیروں پہ رہ گیا۔ ہمارا پرسہ قبول کریں یا رسول اللہ، اے زمانے کے امام ہمارا پرسہ قبول کرے، لیکن ایک بات سننا، اس گھرانے کی بڑی دکھیاری بی بی ہے زینب۔ نانا کا سایہ سر سے اٹھا، زینب ماتم کرے، اماں رخصت ہو، زینب نوحہ پڑے، آج بابا کا جنازہ ہے، زینب ماتم کر رہی ہے۔ اے علی کی بیٹی ہمارا سلام، تیرے بابا کا پرسہ دینے یہ غلام آئے ہیں۔ عالیہ